Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our channel Free Islamic Education Group. Maryam Safdar and team presents Sunnah course for kids. تو پیارے بچوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھ رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے ان پر عمل کرنا بھی شروع کیا ہوگا۔ کل ہم نے سیکھی تھی ٹوائلٹ جانے کی سنتیں۔ ٹوائلٹ جاتے وقت ہمیں کون سے کام ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور کون سی دعا پڑھ کے ٹوائلٹ میں انٹر ہونا چاہیے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں نے دعا یاد کی ہوگی اور باتھ روم جانے سے پہلے پڑھی بھی ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹوائلٹ سے فری ہو کے جب واپس آنا چاہیے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں جب ہم اپنی حاجت سے فری ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، بغیر ضرورت کے ٹوائلٹ میں نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم فضول میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ٹوائلٹ میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ جب ہماری حاجت پوری ہو چکی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ٹوائلٹ سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھ دھونا از مسٹ، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھونے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دروازے سے باہر آ کر دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر اللہ کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے، ٹوائلٹ کے اندر کوئی بھی دعا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ٹوائلٹ سے باہر آ کے پھر دعا پڑھنی ہے۔ باہر آتے وقت ہم نے اپنا رائٹ پاؤں، دایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے ٹوائلٹ سے باہر آنے کی دعا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں گے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باتھ روم میں جرمز ہوتے ہیں، باتھ روم میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے جرمز، فنگس ہوتی ہے جو ہمیں بیمار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کی فارم میں سکھائی ہیں، تو ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ اٹس جسٹ اے ورڈ، ایک ورڈ ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اور ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں۔ تو ٹوائلٹ سے باہر آنے کی دعا، غفرانک، کیا ہے یہ چھوٹا سا ورڈ، غفرانک۔ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اور ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، غفرانک۔ اب ہم اس کو اگر کاف کے اوپر زبر نہ لگائیں اور وقف کر کے پڑھ لیں تو وہ بھی پڑھنا ٹھیک ہوگا، غفرانک، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، غفرانک اور غفرانک، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشن، یا اللہ تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں پیارے دین کو شامل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔